اچھا جی، یہ کون کون سے مواقع ہیں جو ہماری قوم ضائع کرتی چلی آ رہی ہے؟ ایک ہو تو تمہیں بتاؤں، یہ بیسیوں ہیں، سینکڑوں مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کیے مختلف ٹائمز میں، لیکن زیادہ تر 95% مواقع ہم ضائع کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی ماضی میں تو میں نے بھی سنا ہے کہ بڑی آفریں ہوئی ہیں، بڑے موقع ہمیں ملے ہیں ایسے، کو سنا ہے جاپانیوں نے بھی کوئی آفر کی تھی۔ جاپانیوں نے بھی درجنوں آفرز کی ہیں، جن میں سے 2 تو بہت مشہور ہیں۔ وہ ایک جو ریلوے ٹریک کا ٹھیکہ انہوں نے مانگا تھا، اور دوسرا انہوں نے تم سے ٹراؤٹ کا، فش کا، اس کی ہیچری اور اس کی افزائش کے لیے بہت ہیوج ایک پروجیکٹ تھا، اس حوالے سے بات کی تھی۔ سکردو ڈیم جن دنوں کارڈز پہ تھا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ سر وہ ریلوے ٹریک والا کیا ایشو تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ 65 میں جاپان نے پاکستان کو آفر کی تھی زمین سے متعلق، ایگریکلچر سے متعلق۔ جاپان کا ایگریکلچر جو ہے نا، بہترین ایگریکلچر، انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ٹیشو کلچر کے حوالے سے تھی، وہ جاپان ان میں سر فہرست تھا ان ممالک میں۔ اس نے یہ آفر کی تھی پاکستان کو کہ آپ اگر اپنی ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف میں جو فضول فالتو جگہ ڈے 1 سے پڑی ہوئی آج تک ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ وہ پورا ریلوے ٹریک ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں، ہم آپ کے ریلوے ٹریک کا خیال بھی رکھیں گے، اس کے جو ریلوے کراسنگز ہیں، اس کے ارد گرد جو گرینری ہے، جو درخت ہیں، جو پلانٹیشن ہے، اس کا بھی خیال رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں اطراف میں زمین ہے جو کراچی سے لے کر تورخم تک جاتی ہے اور بیکار پڑی ہے، ابینڈنڈ ہے ایک طرح سے، اس کے اوپر جھگیاں بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے ناجائز قبضے کر رکھے ہیں، یا آپ نے ایک بے تکا سا سٹوریج ایریا بنا رکھا ہے، وہ ہمیں دے دیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ٹریک کے ساتھ ساتھ کہ بھائی لتا لمکا کے کھوتے پہ جا رہا ہوتا ہے، ہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، آپ ہمیں وہ دے دیں، ہم اس پر انتہائی اعلیٰ نسل کی سبزیاں اگائیں گے اور وہ ٹیشو کلچر انٹروڈیوس کریں گے۔ اتنے کم عرصے میں آپ پورے مڈل ایسٹ کو سبزیاں سپلائی کریں گے، پوری دنیا میں بہترین ویجیٹیبل ایکسپورٹر کے طور پہ آپ کا نام ہوگا۔ آدھا ہم لیں گے، آدھا آپ لیں، اور 40 ایئرز کے بعد یہ لیز پر ہوگا، 40 ایئرز لیز ہوگی، 40 ایئرز کے بعد ہم آپ کے حوالے کر دیں گے سارا کچھ، کراچی سے تورخم تک۔ جی 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 جی، اور ہم نے اندازہ کریں کہ اس پر غور تک نہیں کیا، ہم نے اس کو کنسیڈر تک نہیں کیا کہ جناب ہم خود ایگریرین سوسائٹی ہیں، دریاؤں کے مالک ہیں، اتنا بڑا ہمارا ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارے کام ہم کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ آج عالم یہ ہے کہ وہ بیرن ایریا، وہ جو سٹرپ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں ایبینڈنٹ، وہ آج بھی اسی طرح کا ایبینڈنٹ ایریا ہے، ایک پتا تک نہیں ہم اگا سکے۔ تو پھر انہوں نے ان کو بلا کے دکھایا نہیں کہ دیکھ لیں ہم نے بڑا کام کیا، اس کو نیڑے نہیں کسی کو آنے دیا اس کے؟ یہ کرنا تو چاہیے، جاپنیز کو بلائیں اور انہیں دکھائیں کہ ہماری ہمت اور حوصلہ دیکھو کہ ہم نے یہاں پر ایک گھاس کا پتا تک نہیں اگنے دیا۔ اسی طرح کو آلو والا معاملہ بھی تھا، کوئی زیتون اگانے کی بھی کسی نے آفر کی۔ میں کہتا ہوں انگنت ہیں، کبھی اس کے اوپر بھی کوئی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے اس چیز کو کہ پاکستان نے آج تک کتنی آفرز ٹھکرائی ہیں تعمیر و ترقی کی، اور خاص طور پر فوڈ، جو فوڈ سکیرسٹی جس کا پوری دنیا کو سامنا، اور خصوصاً ہمیں نہیں تو وہ زیتون کا تھا کیا؟ وہ ایکچولی بھٹو صاحب بڑے اس معاملے میں جذباتی تھے۔ بھٹو چونکہ ویژن رکھتے تھے چیزوں کا، انہیں پتا تھا کہ جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے نا، یہ بڑا آئیڈیل ہے زیتون کے لیے، ایون چیڑ کے لیے، پائن ٹریز کے لیے۔ اس پر انہوں نے کافی محنت بھی کی، کوشش کی، ریسرچ کی۔ ملک معراج خالد مرحوم کو یہ پروجیکٹ سونپا گیا، وہ جب چیف منسٹر تھے، تو معاملات بیچ میں ہی رہ گئے، آگے نہیں جا سکے۔ ابھی ریسنٹلی سردار آصف احمد علی جو ڈیپٹی چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے ایک ریسرچ اپنے طور پہ کی، انہوں نے کچھ ایکسپرٹس کو بھی بلوایا فرام اسپین جو اس وقت صف اول کے ممالک میں سے ہے زیتون کے حوالے سے، اور سردار صاحب کا چونکہ اپنا بھی بیک گراؤنڈ ایگریکلچرل ہے، انہوں نے بڑی دلچسپی لی یہاں پر، کچھ ایکسپرٹس آئے، کافی ٹائم انہوں نے یہاں پہ سپینڈ کیا پوٹھوہار میں، پھر وہ بلوچستان گئے اور بڑی دلچسپ بات بتا کے گئے کہ آپ جیسی بے وقوف قوم روئے زمین پر کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا
کہ نہ صرف پوٹھوہار کی پہاڑیاں، پورا بلوچستان اور آدھے سے زیادہ پاکستان اس کے لیے انتہائی آئیڈیل زمین ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کر لیں، اس پر تھوڑی سی محنت کر لیں، پاکستان کین بی ون آف دا میجر ایکسپورٹرز آف آلیو آئل. یار یہ بھی سنا ہے کہ پوٹھوہار میں اگر چیڑ لگا دیا جاتا تو ادھر برف باری ہو سکتی تھی. ہاں دیکھو نا، اس سے پورا موسمی نظام چینج ہو جاتا ہے. اگر چیڑ لگی ہوتی، اور چیڑ کے جنگلات اتنی آئیڈیل جگہ تھی وہ اس کے لیے، یہ یقیناً ایسا ہو سکتا. لیکن اب انفارچونیٹلی وہ وقت آ گیا ہے کہ تغیرات ہیں، پورا سائیکل چینج ہو رہا ہے، پورا ایکولوجیکل سسٹم چینج ہو رہا ہے. گلوبل وارمنگ نے آپ کے پانی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. زیادہ دور مت جاؤ، ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پچھلے سال پنجاب کے 2 افسروں نے نواز شریف کو سجیسٹ کیا تھا، شہباز شریف کو بھی، کہ جناب آپ اگر غور کریں تو یہیں پوٹھوہار سے، کلر کہار سے لے کر اسلام آباد تک یہ کوئی تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور موٹر وے کے دونوں جانب آپ نے جنگلے لگائے ہوئے ہیں. 150 کلومیٹر جانا، 150 آنا، یہ 300 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو اگر کچھ فاصلہ لے کر زمین کا ایک جنگلہ اور لگا لیا جائے تو یہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے جو آپ کے پاس بیکار پڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر کون سی فصل اگائیں جناب؟ فصل ہی نہیں اگائیں، اس کو سینچوری قرار دے دیا جائے. بہترین قسم کا ہرن انہوں نے جو فیزیبلٹی پیش کی تھی اس کے مطابق 1 ملین یعنی 10 لاکھ ہرن یہاں پر پیدا کیا جا سکتا ہے. بکرا بے پناہ ان گنت بہت بڑی تعداد میں بکرے کی افزائش نسل ہو سکتی ہے، بھینسیں پیدا کی جا سکتی ہیں، گائیں پیدا کی جا سکتی ہیں. یہ قدرتی چراگاہ ہے آپ کے پاس، آپ کا ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا. تو اس ویزیبلٹی کے لک میں کس نے سوٹا مارا جی؟ وہ قسمت نے، حالات نے، ہماری اپنی نااہلی نے. وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ پروجیکٹ پڑا رہ گیا. حکومت پنجاب نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، اس میں 7000 قسم کے فالٹس نکالے ہوں گے، اور وہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ داخل دفتر کر دیا گیا. وہ دونوں افسران پتہ نہیں اس وقت کہاں ہیں، ان میں سے بلکہ ایک کے اوپر تو ہرن چوری کا الزام بھی لگ گیا تھا. کیا بھائی کہ یہ جو چڑیا گھر میں ہرن ہے اس نے چوری کر کے بیچے ہوئے ہیں ادھر. حد ہو گئی ہے یار. حکمرانوں، خدا کے واسطے اس طرح کی کوئی آفر اگر ملتی ہے یا اس طرح کا کوئی موقع بنتا ہے تو یار اس کو پورا کر لیا کریں، اس سے فائدہ اٹھا لیا کریں، شاید ہماری قسمت سنور جائے. خواتین حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.